وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 16 اور 17۔ آج کا موضوع ہم کیا یوم حساب کے دن کے لیے تیار ہیں، اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ بس تم اللہ کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ درجات بلند کرنے والا مالک عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح یعنی وحی اپنے حکم سے القاء فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا ہونے والے دن سے ڈرائے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 16۔ یوم ہم بارزون، اس دن لوگ ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز لا یخفی علی اللہ منہم، کوئی چھپا نہیں ہوگا اللہ سے اس دن، کوئی چیز اللہ سے اس دن چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہی آج؟ للہ الواحد القہار، ایک واحد قہار ہستی۔ سامعین کرام، سورہ مومن اور تذکرہ، بنیادی طور پہ تذکرہ اس سورت کا توحید ہے۔ سامعین کرام، موضوع جو ہے وہ توحید ہے اور توحید کے مضامین ہیں اور مختلف انداز سے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اور گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ گزشتہ سبق یہی تھا کہ درجات کو بلند کرنے والا صاحب اقتدار، اور وہی اس نے نازل کی ہے، وہی جس پہ چاہے اپنے بندوں سے تاکہ وہ ڈرائیں یوم ملاقات سے۔ اسی کا حال بیان ہو رہا ہے یوم ملاقات کا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم ہم بارزون، یہ سب میرے سامنے ظاہر ہوں گے، کسی کی کوئی حالت مجھ سے مخفی نہیں ہوگی۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، یعنی ہر شخص کی حقیقت جو ہے وہ وہاں ظاہر ہو جائے گی۔ اور سامعین کرام، وہ وقت جو ہے وہ دن ہی ایسا ہے کہ جب کہ پردے یوم تبل السرائر، راز، مخفی راز جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ تو ایسی بات ہے کہ
آج اگر ہم بہت ہی بھی اپنا نفاق لاکھ پردوں میں چھپا لیں، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حقیقت کھلی ہوئی ہے، نمبر ایک بات. اور پھر روز قیامت جو ہے وہ بالکل ہمیں اپنے حقیقت کا پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ وقت ایسا یعنی ظالموں کے لیے ایسا قہر والا دن ہوگا، اور اس دن کہا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، بادشاہی بھئی کس کی ہے آج؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی جو یکتا ہے اور قہار ہے. سامعین کرام، آج بھی بادشاہی اللہ کی ہے. یہ بات جو ہے ذہن سے کھرچ دیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی بھی ہے آج جس کے ہاتھ میں کچھ ذرہ برابر طاقت ہو؟ کوئی نہیں. اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں ذرہ برابر بھی کچھ بھی طاقت ہو. تو بہرحال سامعین کرام، آج جو ہے یہ تذکرہ ہو رہا ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اب اس دن جو ہے الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، وہ دن جو ہے وہ بدلے کا دن ہوگا. آج تو بدلے سامعین کرام آج بھی ملتے ہیں، ہر عمل کا ایک بدلہ مناسب اچھا یا برا آج بھی مرتب ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یہ قانون الہی ہے کہ نیکی کا بدلہ اور برائی کا بدلہ جزوی طور پہ یہاں بھی انسان اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں آپ کو. لیکن وہ دن جو ہے وہ مکمل حساب کتاب کا دن ہوگا، جب تمام کتب بند کر دی جائیں گی، اعمال کی، برے اعمال کی، اچھے اعمال کی. بہرحال وہ دن مکمل حساب کا ہوگا، اور اس دن ہر نفس کو بدلہ دے دیا جائے گا جو بھی اس نے کیا ہو. لا ظلم اليوم، اس دن کوئی کمی ظلم نہیں ہوگا کسی پر. یعنی کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا اور اس کو اس کا بدلہ نہ ملے، یا جس نے کوئی برائی کی ہوگی اور اس کو اس کی سزا نہ ملے. لیکن ایک بات سامعین کرام میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے اپنے حساب سے ہم برائیوں کا اور نیکیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. وہ اس کا تذکرہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اعمال کی بات نہیں کر رہا، اعمال نیک یا بد کی بات اس وقت میں نہیں کر رہا. لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اصل ہمارا دار و مدار جو ہے زندگی گزارنے کا وہ نیت پر ہے، اور یہ ہمارے دین کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر زندگی ہم نے اللہ کے لیے گزاری، یعنی کیا مطلب، میں تھوڑا سا کھل کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا میں انسان آ جاتا ہے اور اس کو اب یہ ہے کہ اپنے خالق سے پوچھ کے زندگی گزارنی چاہیے، اپنے خالق اور مالک سے، کہ رب تو نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے. دیکھیں، ہر جگہ آپ مثال کے طور پہ اپنا وطن چھوڑ کے جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، جو بھی آپ سفر کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں یہاں ایک بس سروس والے تھے، انہوں نے ہمارے شہر سے بسیں وہ فلائنگ کوچے جاتی تھی. پہلے تو بسیں بھی جاتی تھیں، لیکن وہ تو پھٹیچر بسیں تھیں. لیکن اس کے بعد جو ہے فلائنگ کوچ کا دور شروع ہوا، اور فلائنگ کوچ میں کافی عرصے تک ابھی بھی جاری ہے فلائنگ کوچ میں مردان سے پنڈی جو ہے. لیکن ابھی ایک جو یعنی بس اسٹینڈ کا مالک تھا، اس نے کہا کہ میں ایک نئی سروس شروع کرتا ہوں ایئر کنڈیشن، جو مردان سے جائے گی پنڈی، اور کم کرایہ اس نے مقرر کر دیا. اور جب وہ افتتاح ہوا تو آپ یقین جانیں کہ اس نے فری سروس لگا دی، کہ یعنی تعارف کے لیے کہ پنڈی آنا جانا جو ہے وہ مفت ہوگا. اب وہ سروس چلتی رہی، اور اس راستے سے میرا بھی گزر ہوتا ہے تو وہ میں بورڈ پڑھتا رہتا تھا، فری سروس. وہاں اچھی خاصی نئی نویلی بس بھی تھی. لیکن بات یہ ہے، میں آپ کو بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ آپ بلا مقصد تو کوئی کام کرتے نہیں ہیں۔ اب وہ بس میں اگرچہ فری تھی اور ایک آرام دہ سفر تھا، سہانا سفر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے تو اپنے 100 کام ہیں، تو میں کیوں اس میں اپنا وقت ضائع کروں اور بلا وجہ کے سفر کیوں کروں جبکہ میرا پنڈی میں کوئی کام بھی نہیں ہے۔ یعنی سفر تو میں اس وقت کرتا ہوں جب، یعنی پنڈی میں تو اس وقت جاؤں گا جب میرا کوئی وہاں پہ کام پیش آ جائے گا، کوئی غم ہوگا، خوشی ہوگی یا کوئی اور کام ہوگا، لیکن کوئی کام بھی نہیں تھا تو میں نے مفت سفر کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص میرے اندازے کے مطابق اتنا لمبا سفر ہے اور آنا جانا جو ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کے 5-6 گھنٹے جو ضائع ہوں گے آنے جانے میں، اس کا کون حساب دے گا؟ تو میں نہیں گیا۔ میں یہ صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا ایک سفر ہے، دنیا ایک سفر ہے، یہاں ہم ایک خاص کام کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہاں آ کے یعنی اگرچہ آنے سے پہلے ہم نے اللہ سے وعدہ تو کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ الست لے لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، وہاں تو ہم نے اقرار کر لیا تھا۔ اب یہاں آ کے صورتحال یہ ہوئی کہ یہاں آ کے وہ وعدہ ہم بھول گئے، تو پیغمبر جو ہے نے ہمیں وہ وعدہ یاد دلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اس میں بھی وہ اس وعدے کا تذکرہ ہے، تو وہ یاد دہانی پیغمبر علیہ السلام نے کروائی ہے۔ اب یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ہم زندگی گزار تو رہے ہیں۔ اب دیکھیں میں اور آپ ایک مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے اس معاشرے میں جنہوں نے اپنے زندگی کے مقصد کو کہ یہ کو یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی، جاننے کی کوشش کی ہوگی، اور پیغمبر سے رابطہ اور اللہ کی کتاب سے رابطہ کرنے کی کس نے اس مقصد سے کھولا ہوگا کہ بھئی میری منزل کیا ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بتا دیا ہے، اور ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ بتایا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسان تیری منزل تو تیرا رب ہے، تو نے رب کے پاس جانا ہے، تو نے رب کی جنت میں جانا ہے، رب کے ساتھ وہاں یعنی رب کی ملاقات ہوگی، اس کا دیدار ہوگا، اس کے قرب میں آپ رہیں گے۔ یہ سارا حساب کتاب تو جنت میں لکھا ہوا ہے، رسول کی ذات نے بتایا اچھے طریقے سے، اور ہمیں دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ چلو بھائی تمہارا مقصود تو اللہ ہے، اللہ کی طرف چلو۔ اب سامعین اکرام، جو مرکزی نقطہ ہے، جو خلاصہ کلام ہے میں بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ نیک اعمال برے اعمال یہ تو ایک الگ چیز ہے، جیسے کہ عام طور پہ ہم یہاں تصور لیتے ہیں نا، الیوم تجزی کل نفس ما کسبت، ہر ایک نفس کو وہ بدلہ۔ یہ دیکھیں یہ اعمال کی بات بعد میں ہوگی، ایک سوال مرکزی پہلے ہوگا کہ بھئی تمہارا رب کون تھا۔ یہ دیکھیں قبر میں بھی یہ سوال ہوگا، قبر میں جب میت کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس سے قبر میں سوال ہوگا کہ تمہارا رب یعنی مقصود کون تھا تمہارا دنیا میں۔ اب وہ ادھر ادھر کی ہانکے گا، جو یعنی بے خبری کا، جس نے اپنے آپ کو خبردار نہیں کیا ہوگا، ادھر ادھر کی ہانکے گا، ہا لا ادری کہے گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین اکرام کہ دیکھیں میں تقریباً میرے سامعین میں سب لوگ بالغ ہیں، باشعور ہیں، اور ہم پہ وہ حدود اور قیود لازم ہیں، یعنی شریعت ہم پر، ہم وہ ہیں ذمہ دار، اس کو کہتے ہیں ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا زندگی کے بارے میں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی تم نے اللہ کی طرف دعوت دی تھی، ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اللہ منزل ہے، اور پھر ہم سے بھی کہ بھئی وہ میرے نبی نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا۔ تو بہرحال یہ سوال و جواب تو ہوگا، لیکن جو بنیادی بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کی ایک نیت ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کا کچھ نہ کچھ ارادہ ہے اور نیت ہے۔ اب افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت کی منزل دنیا ہے، نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے، ہم مستقبل اپنا قرار دیتے ہیں دنیا کو۔ آپ دیکھیں یہ مستقبل کے منصوبے، جو آپ مستقبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ تو آپ ظاہر دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
بچے کو آپ نصیحت کرتے ہیں بھئی مستقبل کے بارے میں سوچو، محنت کرو، تم کیا کرو گے، تم تو پڑھ نہیں رہے، مستقبل میں کیا ہوگا. یا ایک پڑھا لکھا بچہ نوکری کی تلاش نہیں کر رہا، کاروبار نہیں شروع کر رہا، اسے تعلیم حاصل کر کے ادھر ادھر پھر رہا ہے، کھیلنے کو جا رہا ہے، تو اس سے ماں ڈراتی ہے، باپ ڈراتا ہے کہ بھئی تمہاری اب شادی کرنی ہے، مستقبل تمہارا، تم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو. یعنی انتہائی نیچ ذہنیت ہے ہماری کہ ہم جب دنیا کو اپنا مستقبل قرار دیتے ہیں، یہ مستقبل نہیں ہے دنیا ہمارا. یہ دنیا ساری کی ساری، چاہے 100 سال جی لیں آپ، 200 سال جی لیں، یہ ایک دن ہے آپ کی زندگی کا، بس یہ آج ہے. کل جو ہے وہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو پھر آپ کا کل شروع ہوگا، وہ مستقبل ہے ہمارا. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک غلط فہمی کا ہم شکار ہو گئے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دنیا کو بنا لیا ہے، ظاہر دنیا کو. آپ دیکھیں ساری دنیا کی ایک دوڑ ہے، اس میں حرام، حلال، جھوٹ، سچ، کوئی اس کی تمیز نہیں ہے. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کس طریقے سے کمانا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے. سامنے کرام میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہماری دنیا بن چکی ہے. اب یہ ہے کہ آپ جب ایک نیت کر لیتے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کی، دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کی نیت خراب ہو گئی، میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو بھول بھلائیے میں نہیں ڈالتا. اگر کسی کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں زندہ رہنے کی یا زندگی گزارنے کی، اور وہ نیت دنیا اس نے بنا لی، اب یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ اب اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. چاہے ہر روز وہ 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھتا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اور زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، لیکن اگر اس کی نیت اللہ نہیں ہے زندگی گزارنے کی، ترجیح جو ہے اس کی دنیا بن گئی، آخرت نہیں، تو اب یہ لاکھ بظاہر نیک اچھے اعمال کرے، اس کی نیت ہی خراب ہے. تو ان نیک اعمال کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا آخرت پہ، کیونکہ اس نے بنیادی نیت ہی خراب کر لی اور نیت غلط کر لی. زندگی گزارنے کی، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت غلط ہو گئی اور وہ دنیا ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ضرور شرک میں مبتلا ہوگا. یہ شخص جو ہے، کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، ضرور شرک میں مبتلا ہوگا، ضرور کفری اعمال کرے گا، ضرور منافقانہ زندگی گزارے گا. کیوں کہ اس کی منزل خدا ہے ہی نہیں، اس کی نیت اللہ ہے نہیں، اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس کا معبود اللہ نہیں ہے، نہیں بن سکتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس نے تو زبان سے نہ کلمہ پڑھا ہے، اس کے حقیقت تو، اس کا ایمان تو دنیا پہ ہے، اس کا یقین تو ظاہر پہ ہے، غیب پہ نہیں ہے. اس کا یقین باطن پہ یقین نہیں ہے. یؤمنون بالغیب متقی کی صفت ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب پر تو اس کا ایمان اور عقیدہ ہی نہیں. آپ دیکھ لیں کس طریقے سے حرام آج کھایا جا رہا ہے سامنے کرام، کس طریقے سے رشوتیں سمیٹی جا رہی ہیں، اور آگ کا زبردست تیاری ہے. اگر آپ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ یہ تو یعنی یہ نیت، بنیادی طور پہ اگر نیت خراب ہو جائے، اور پھر دنیا کا استعمال بھی بدل جاتا ہے سامنے کا. جب دنیا کو آپ ترجیح بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کا دنیا میں رہنے کا انداز بدل جائے گا، آپ کی سوچوں کا انداز بدل جائے گا. آپ دیکھیں نا، ہماری ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ظاہر کے بارے میں. کسی کے بچے نہیں ہو رہے، وہ اس میں پریشان ہے. کسی کا وہ کوئی کہتا ہے میرے وسائل جو ہیں وہ کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، میرا تو گزارا نہیں ہوتا، مجھے تو مزید پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پیسوں کی کوشش کرنی چاہیے، رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن آپ کا سارا بھروسہ اور یہ تو تکیہ دنیا بن گئی ہے. اب ضرور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مشرکانہ روش پیدا ہوگی آپ میں،
اگر اللہ پہ آپ کا یقین نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، دل سے آپ کا یقین نہیں ہے، پھر آپ کی نیت بھی خراب ہوگی، اگرچہ آپ زبان سے کلمہ بھی ادا کرتے ہوں۔ آپ کی نیت ہر معاملے میں، آپ کی جو سوچ ہے وہ بدل جائے گی۔ ہاں، جب آپ کی نیت، آپ نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر رکھ دو۔ پھر جب آپ ایسا کرتے ہیں، یعنی نیت آپ خراب نہیں کرتے، اور نیت آپ اللہ کو بنا لیتے ہیں، ترجیح آپ آخرت کو بنا لیتے ہیں، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، پھر یقیناً اللہ آپ کا معبود بھی ہو جائے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میں سیدھے سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ تو اگر آپ کا مقصود ظاہر ہے تو وہی آپ کا معبود بھی ہوگا، یعنی ترجیح وہ ہوگی۔ اور یہ کافروں کی بڑی سلیس انداز میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 کو آپ دیکھ لیں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، کون ہے بھئی کافر؟ اللہ سے پوچھتے ہیں بھئی، اللہ خود بتا رہا ہے الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، یا محبت کرتے ہیں دنیا سے آخرت کے مقابلے میں، زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یعنی آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اپنے کاموں میں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کو جھٹلانے والا بن جاتا ہے، جیسے کہ سورہ ماعون میں ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، میں یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعمال کی بات بعد میں ہے۔ اگر اعمال آپ کے، یعنی آپ کے اعمال میں سارے تو آپ کے نیک نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے، پھر وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہوگا، اور پھر وہ قرآن کی وہ آیت کے آپ مصداق بن جائیں گے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی تو پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا، کچھ کام آپ، دین پھر آپ کی خواہشات کے تابع ہو جائے گا، آپ دین کے تابع نہیں ہوں گے، نہ بن سکتے ہیں آپ۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ دین کے تابع نہیں ہو سکتے، دین کو آپ پھر اپنی خواہشات کے تابع کریں گے۔ تو بات میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل بات عقیدے کی ہوتی ہے۔ عقیدہ آپ کا اگر ظاہر کے بارے میں بن گیا تو پھر بات جو ہے مشکل ہو جائے گی۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ یہاں پہ نیتیں جو ہیں سامنے کرام درست کرنی چاہیے، اپنی رخ، اپنی سمت جو ہے وہ درست کرنی چاہیے، اور آپ کو کہنا چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اللہ، تو نیت پہ سارا دار و مدار ہے، اور تمام اعمال کا، ہمارے دین کا یہ بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، یعنی اعمال کو اللہ تعالیٰ یعنی اعمال کو نیت کے ترازو میں تولا جائے گا کہ آپ نے اعمال حسنہ جو ہیں وہ کس نیت کے ساتھ کیے ہیں۔ یہ بات ضروری نوٹ کر لیں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ الیوم تجزا کل نفس ما بما کسبت، ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا
اس کا جس نے وہ کیا ہو۔ اب جس نے دنیا کو نیت بنا کے، دنیا کو منزل سمجھ کے کچھ کام کیے ہوں گے، نیک کام کیے ہوں گے، تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سامنے ان کے اعمال صالحہ میں لے کے آؤں گا، ایسی خراب نیت والوں کے لوگوں کے سامنے، اور پھر اس کو میں اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ تو دھول تو ہاتھ میں نہیں آتی، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں اور اس کے بارے میں ضرور سوچیں۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ہم تو انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قیامت کو، حساب کو یہ لوگ بہت دور کی سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو اسے دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اور سامنے کرام موت جو ہے وہ تو قصہ چکا دیتی ہے انسان کا۔ موت جو آتی ہے تو اس میں تو قصہ مک جاتا ہے، بلکہ انسان ابھی نزاع کے عالم میں ہوتا ہے کہ اس کا رابطہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور اعمال کا حساب کتاب تو بس شروع ہو جاتا ہے۔ یا جنت کے فرشتے آئیں گے یا دوزخ کے فرشتے آئیں گے آپ کی روح کو لینے کے لیے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ جی اب ترجمہ فرما دیجیے۔ یوم ہم بارزون، اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ تعالیٰ پر کوئی شے مخفی ان میں سے نہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم، بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اعلان ہوگا اللہ کے لیے جو واحد اور زبردست قہر والا ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا۔ لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ The day when they will emerge, nothing about them will be concealed from God. To whom does the sovereignty belong today? To God, the one, the irresistible. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب۔ On that day, every soul will be recompensed for what it had earned. There will be no injustice on that day. God is quick to settle accounts. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔